محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے مجھے. سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں فری آنٹی کا، شرمیلا کا. بہت عزت دی آپ لوگوں نے. خدا آپ کی اس تمام مجلس اعزا کو قبول کرے اور آپ کو ہمت دے کہ ہر سال آپ اسی طرح سے مجلس اعزا برپا کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی ایک مشکل وقت تھا کہ آپ لوگ اس مشکل وقت میں اتنا مشکل فیصلہ کریں، جبکہ بہت سارے شیطانی ذہن والے لوگوں نے تکلیف اذیت پہنچانے کی کوشش کی. بہت سے لوگوں نے آپ کو شاید ڈسہارٹ بھی کیا ہوگا، شاید اپنے رویے سے، شاید اپنی باتوں سے، مگر بی بی کی مدد آپ تک تھی اور آپ اس میں کامیاب رہے. تو آج یہ آخری دن اس بات کی علامت ہے کہ پورے عشرے میں جناب زہرا آپ کے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ حسین کا گریہ آپ کے گھر میں اس فرش عزا پر ہوتا رہے. تو جہاں سوال ہے کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا، وہاں آپ کا ساتھ ہونا بھی میرے ساتھ بہت ضروری تھا. میں آپ کو صرف اتنی سی بات کہوں کہ اس سال میں پاکستان میں جا کر عشرہ پڑھنے والی تھی، وہاں کے یسرب امام بارگاہ میں، مگر پلین بند ہو گئے، آویو نہیں چلے. وہاں سے فون آیا کہ ہم آپ کو کسی بھی طرح سے نہیں بلا سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ آن لائن میں کمفرٹیبل نہیں تھی کیونکہ میرے اور ان کا ٹائم میچ نہیں کر رہا تھا، اور بھی بہت سارے پرابلمس تھے. آخر میں خود دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ شاید اس سال میں کہیں پر بھی عشرہ نہیں پڑھ سکوں گی، کیونکہ تب تک کنا جماعت نے بھی مجھے اپروچ نہیں کیا تھا. لیکن ایک دم سب طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ ہاں مجلس کرنی ہے. ایک ہی وقت میں تین جگہوں پر آن لائن بھی ہوئی، فزیکلی بھی ہوئی، لوگوں کے گھروں میں بھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دن میں 4 مجالسیں کی. چوتھی مجالس میں مسائل پڑھنے کی ہمت بھی باقی نہیں تھی، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی. مگر پھر بھی بی بی نے اتنی مدد کی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک حسین کا نام زندہ ہے یہ عزاداری باقی رہے گی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مشکل وقت میں آ کر اس فیملی کے ساتھ بیٹھ کر عزا میں اپنے آپ کو شامل کیا. بی بی فاطمہ ضرور آپ کو اس کا اجر دیں گی. اور مختصر کرتے ہوئے یہ میرے ہاتھ میں امام حسین کی زری سے مس ہوئے یہ دھاگے ہیں. میری فیملی کے کافی سارے لوگ عراق میں رہتے ہیں، انہوں نے اسپیشلی میرے لیے یہ بھجوایا تھا. یہ اصل میں 7 تاریخ تک مجھے پہنچ جانا تھا، لیکن کل مجھے مجلس کے بیچ میں فون آیا کہ یہ اب پہنچا ہے. یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو بیویاں اپنے دل میں کوئی بھی حاجت رکھتی ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں یہ، لیکن آپ لوگ آپس میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کو کٹ کر کے اپنے پاس لے لیں. اٹھاتے ہوئے آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ پروردگار عالم، جس طرح حسین نے اپنی زندگی کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اپنے پورے گھرانے کو دے دیا، ان اہل شہداء کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے. یہ لے لیجئے، اس کو اپنے پاس رکھیے، اپنے مصلے پر رکھیے. جب اسے دیکھیے اسے گریہ کیجئے، اور اس کے توسل سے، کیونکہ یہ ایک معتبر چیز ہو گئی ہے، امام حسین کی زری جو اوریجنل زری ہے، باہر والی زری نہیں، جو اندر کی زری ہے، اس سے یہ مس ہوئی ہے، یہ بہت قیمتی ہے. آپ لوگ سب لوگ اپنے پاس رکھیں، اس کے توسل سے مانگے، پروردگار آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے. پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آج میری اس عشرے کی آخری مجلس ہے. پورے عشرے میں میرا جو موضوع رہا وہ تھا اقرا، پڑھو، سیکھو، سمجھو. اس حوالے سے قرآن، حدیث اور اہل بیت کی تمام روایات کو لیتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ آپ کے ایمان کے درجات کو تھوڑا سا بلند کر سکوں. اتنا بلند کہ ہم نماز روزے کی جو بیسک چیزیں ہیں ان سے نکل کر دین کو سمجھنے کے لیول پر آ جائیں. جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے اور کوئی بھی عالمہ نیچے اترتی ہے ممبر سے تو ہم اس سے بیسک سوال کرتے ہیں. ہم اب تک وضو، غسل اور دوسری چیزوں سے آگے نہیں بڑھ رہے. ہمارا دین اس سے اوپر ہے. یہ بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اب آتی ہیں. اتنا زیادہ ہمارا مدرسہ، ہمارے انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے اس سے لیول اوپر کر کے آپ کو دین میں کیا چیزیں اپنے اندر شامل کریں، کون سی چیزیں اپنے جسم کے اندر داخل کریں کہ آپ عبادت کے بلند درجے پر پہنچ سکیں، اور کون سی عبادت کو آپ کریں جس سے آپ اپنے خدا سے رابطہ کر سکیں. اس میں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. اور آج آخری چیز، ہم اپنے لب سے، اپنے دل سے بھی، حضور قلب سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں الاجل الاجل. یہ الاجل ہم کہتے ہیں اپنے وقت کے امام کو. میرا امام کہتا ہے کہ جب شب جمعہ آئے، عبادت کے لیے بیٹھو تو تیاری کرو اپنی دوسری دنیا میں جانے کی. دنیا میں جتنے بھی اعمال کرو یہ سوچ کر کرو کہ تمہیں اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، اگلی دنیا میں زیادہ عرصے رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. اور اس کو سمجھاتے ہیں ہمارے علماء کہ جب آپ کسی زیارت پر جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، چاہے مدینہ جائیں، مکہ جائیں، ایران جائیں، عراق جائیں، شام جائیں، کسی بھی جگہ پر جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ولیز کو تیار کرتے ہیں. اس ولیز کے اندر آپ اپنی ضرورت کی، کھانے پینے کی، یہاں تک کہ اپنے کریڈٹ کارڈ میں پیسے بھی آپ ڈالتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر جانے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو. کتنے دن کی زیارت ہوتی ہے؟ 10 سے 15 دن، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ. جب ہم 1 مہینے کے لیے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو اتنی تیاری کرتے ہیں. میرے مولا کہتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے روز کہتے ہو الاجل، مگر کچھ بھی تیار نہیں کیا ہے. نہ تو میرے دیے ہوئے دین پر عمل کرتے ہو، نہ جیسی عبادت میرا رب چاہتا ہے تم ویسی عبادت کرتے ہو. کسی نے ایک عالم سے سوال کیا کہ ہمارے پر دادا، ہمارے دادا کے بھی دادا یہ کام کیا کرتے تھے، آج تک ہم بھی اسی کام کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. تب اس عالم نے اس کا ایک جواب دیا کہ اگر وہ حق پر تھے تو اب تک آپ حق پر ہیں، اور اگر وہ کسی غلط دین کو، غلط فتنے کو، غلط فالو کر رہے ہیں، کسی چیز کو غلط کے اوپر قائم ہیں تو اب تک آپ غلط چیز کے اوپر چل رہے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. یہ واقعہ رسول خدا کے زمانے کا نہیں ہے،
یہ واقعہ ایک عالم نے اپنی ایک مجلس میں کہا، مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو میں شیئر کروں۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک دعوت تھی، وہاں پر کھانے پر سب کو بلایا گیا، اور جہاں پر کھانے کا سفرہ لگا ہوا تھا وہاں پر کھانا، جہاں مین ڈش کوئی بھی ڈش رکھی تھی، ایک بڑا سا ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے مہمانوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ کھانا کھائیں، تو وہ جو مہمان تھے وہ حیران تھے کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے اتنا بڑا سا۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اسے یہ ڈر لگا کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ کھانا کھانے کے بعد مجھے مارے یا مجھے کچھ ایسا تکلیف پہنچائے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے آپ کی مہمانی قبول ہے، میں نے دل سے آپ کی مہمانی قبول کی، لیکن اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ اس سفرے کے اوپر اس ڈنڈے کا کیا کام ہے۔ اب جن صاحب نے وہ مجلس رکھی تھی، کھانا رکھا تھا، انہیں بلایا، ان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ تو کہا بھئی آپ کیا کوئی بزرگ آدمی ہوگا؟ تو ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا ارے بھائی یہ آپ نے بہت بڑا رکھ دیا ہے، اسے کاٹ دو، یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تب بھی وہ شخص نہیں مانا، اس نے کہا نہیں، مجھے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ تم نے کیوں رکھا ہے، تمہارا کوئی بہت پرانا، بہت کوئی ڈوسا، بہت ہی بزرگ آدمی، اس کو بلاؤ۔ ایک آدمی کو بلایا گیا ڈھونڈ کر اس مجمع میں، اس کے بال بھی سفید تھے، جھریاں آ گئی تھیں، چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس بزیالے بزرگ کو پکڑ کر لائے، اسے کہا کہ بھئی یہ جو تم نے ڈنڈا دیکھا، یہ اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کو کیا سمجھ کر یہاں رکھا گیا ہے؟ تو وہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہمارے زمانے میں جب دعوت کی جاتی تھی تو ایک پیالے میں پانی رکھا جاتا تھا اور ایک جگہ پر چھوٹی چھوٹی سی تنکے رکھے جاتے تھے، اور وہ اس لیے رکھے جاتے تھے کیونکہ جب کھانا پھنس جاتا ہے تو اسے دانتوں سے نکال سکے۔ اتنا بڑا ڈنڈا رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ سمجھانا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو کچھ آپ کے دادا پردادا کرتے آئے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پر تھے، صحیح دین کو فالو کر رہے تھے۔ آپ نے دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ورنہ یہی حال ہوگا کہ جب آپ غلط دین پر عمل کریں گے، آپ کی اولاد اس دین کا اور برا حشر کرے گی، اس کی اولاد اور برا حشر کرے گی۔ تو یہ ڈنڈے کی مثال ہو جائے گی کہ ایک دانت سے گوشت نکالنے والی کیل جو ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ ٹوتھ پک انگلش میں بولتے ہیں، ٹوتھ پک رکھتے تھے، وہ بڑا ایک ڈنڈا آ گیا کیونکہ کسی نے سمجھ کر سوال نہیں کیا۔ تو جب بھی آپ کہیں کسی محفل میں جائیں، ضرور سوال کریں۔ جب تک سوال نہیں کریں گے، سیکھنے کے عمل میں نہیں آئیں گے۔ سیکھتا وہی ہے جو سوال کرتا ہے، اور جو سوال کرتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اتنی بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اسپیچ دیتے ہیں، ان 100-200 لوگوں میں سے شاید ہی کوئی سوال کرتا ہوگا، 100 محفلوں میں سے شاید 2 محفلوں میں سے کوئی سوال کرتا ہو۔ سوال کرنا ایک مومن کے علم حاصل کرنے کی علامت ہے، سیکھنے کی علامت ہے۔ میرے پورے عشرے میں یہی بتا رہی تھی کہ اقرا پڑھو، جہاں سے جو بھی ملے اسے سیکھو، تاکہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکو۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اور جب علم حاصل کرنا چاہو تو سورہ لقمان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو۔ سورہ لقمان پڑھ کر دم کرنے سے پروردگار عالم کہتا ہے کہ تمہارے ذہنوں کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ وہ بچے جو ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ لڑکیاں جو کچھ یاد نہیں کر پاتی ہیں، وہ عورتیں جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ سورہ لقمان کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، پروردگار عالم اس سورے کی برکت سے آپ کے ذہنوں کے تالوں کو کھول دے گا۔ کہا کیسے؟ یہ جو ہمارے بڑے بڑے مجتہد ہوتے ہیں، 90 سال کے ہو جاتے ہیں اور اتنی احادیثیں، قرآن، اقوال، ہر چیز یاد ہوتی ہے، وہ مجتہد کے درجے پر ہی پہنچتے ہیں جب وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں 40 سال کے بعد ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں،
اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن اور اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پر ویسے عمل نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. اور ساتھ میں اس کا میں ایک اور نسخہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ آخری مجلس ہے تو میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ میں آپ کو دے سکوں. کندر اور شہد، اس کی جگہ، شہد کی جگہ آپ کھان بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں. سورہ لقمان پڑھ کر کندر اور شہد کے برابر برابر مقدار میں اس کا پاؤڈر بنا کر دم کر کے ہر صبح اپنے بچوں کو اور آپ کھانا شروع کر دیں تو جس طرح ہمیں اپنی مجلسیں بنا دیکھے یاد ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کا بھی ذہن تیز ہو جائے گا. کندر ایک گوند جیسی چیز ہوتی ہے، بالکل گوند جیسی ہوتی ہے، لیکن گوند نہیں ہوتی ہے، تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، اسی لیے اس کے اندر شہد یا شوگر ڈالی جاتی ہے. وہ آپ لے لیں لیکن دونوں کی مقدار برابر ہو. اگزامپل 500 گرام ہے تو 500 گرام آپ کے پاس شوگر یا مد ہونا چاہیے، ہنی ہونا چاہیے. ان دونوں کو مکس کریں پاؤڈر کے ساتھ، بالکل پاؤڈر بنا لیں کندر کا، اور پھر یہ سورہ لقمان پڑھیں، اپنے بچوں کو دم کر کے کھلائیں. اور ساتھ میں ہر لڑکی، ہر بچی یہ شکایت کرتی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے. اور یہ واقعی تکلیف کا مقام ہوتا ہے جب شوہر بیوی سے محبت نہ کرے، کیونکہ ایک رشتہ جو محبت کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں محبت نہ ہو تو جینا اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 3، کیسر، روز واٹر اور مشک سے لکھ کر وہ پانی اپنے شوہر کو کچھ بھی کر کے پلا دیجئے. اسے بتائیے مت، ورنہ وہ پیئیں گے نہیں، کیونکہ شک آ جاتا ہے کہ نہ جانے کس حوالے سے پلا رہی ہیں بیوی. تو انہیں کچھ بھی، کسی جوس کے اندر، کافی کے اندر، یا جیسے آپ چاہیں ان کو پلائیں. آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے معجزتاً وہ آپ سے اتنی ٹوٹ کر محبت کرنے لگ جائیں گے، اس سے پہلے کبھی نہ کی ہو. تو جن بچیوں کو یہ تکلیف ہے وہ ضرور ضرور یہ کریں. میری دعا ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا سورہ دہر کی برکت سے ان کو اپنے شوہر سے محبت نصیب فرمائیں. اب امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں بہت ہی قریبی جگہ پر ہوگا. تو کہا اور کون سے طریقے کار ہیں جس سے ہم اپنے امام زمانہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے امام زمانہ نے کہا ہے جو کثرت سے استغفار کیا کرتا ہے. استغفار بھی کون سی کہ اگر آپ استغفار کرنے بیٹھیں بھلے 2 مرتبہ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن اس کہنے میں آپ نے گریہ کرنا ہے. میں نے اپنی پرانی مجلس میں بتایا تھا جو گزر گئی کہ جب تک آپ کے اندر ایک بچے کی طرح ضد کرنے کی شدت نہیں ہوگی، جس طرح آپ کے اندر اپنے گناہوں کو استغفار کرتے وقت رونے کی شدت نہیں ہوگی، رب کائنات آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اور جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے یقین جانیے کہ پروردگار عالم آپ کے کسی بھی اعمال کو قبول نہیں کرے. آپ کی زندگی کے ایمان کے درجات میں بلندی نہیں آئے گی. بلندی درجات کے لیے، امام زمانہ کے ساتھ محشور ہونے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو گناہ سے پاک رہے گا وہی پاک ہستیوں کے ساتھ محشور رہے گا. اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جسموں میں گناہ رہیں گے، آلودہ رہیں گے ہم اس کے اندر، تو ہم کبھی بھی نہ تو امام زمانہ کے قربت میں جا سکیں گے، نہ ہی کسی عمل کو ٹھیک طرح سے بجا لا سکیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اس میں سے ایک چیز کثرت سے استغفار کرنا، دوسری چیز نرم خوئی، آہستہ سے بات کرنا. چاہے آپ کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کرے لیکن آپ اس کا جواب آہستہ سے دیں. کیوں کہا کیونکہ رسول خدا بھی بہت آہستگی سے دشمنوں کو بھی جواب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آہستہ کہنے سے خدا کا جوش بڑھ جاتا ہے. اگر آپ خود جوش میں آ کر جواب دے دیں گے تو پھر پروردگار عالم آپ کا ساتھ نہیں دے گا.
لیکن اگر آپ آہستگی سے کسی کے ساتھ بات کریں گے، اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر بات کریں گے، تو رب کائنات کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور تیسری چیز جو رسول خدا فرماتے ہیں، کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ صرف بلاؤں کو دور نہیں کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو بھی دور کرتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ صدقہ دیں گے، اتنا زیادہ آپ اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے، پروردگار عالم آپ کے لیے گناہوں کی معافی کے راستے بنانا شروع کر دے گا، اور گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم ویسے ہی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں الاجل الاجل، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں واقعی شامل ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو دل صاف کرنا کہتے ہیں نا ہم بار بار، حضور قلب، خشوع قلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کربلا میں 72 تھے، ان کا حضور قلب تھا امام کے ساتھ، اسی لیے امام کے قریب ترین لوگوں میں وہ شامل ہوئے، اسی لیے آج تک ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، کون ہمارا نام لے گا؟ کیونکہ کوئی نہیں ہے، شاید اولاد بھی کچھ سالوں کے بعد ہمیں بھول جائے گی۔ ایسا کچھ کر کے جائیے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس پھر ہمیشہ تمہارا نام بلند رہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اہل بیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے نام کو زندہ رکھیں۔ یا اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ جب تک اولاد کی آپ تربیت بہترین نہیں کریں گے، آپ کا نام پیچھے لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کثرت سے استغفار کیجیے، نرم گوئی کیجیے، آہستہ سے بات کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے صدقہ دیتے رہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو گناہوں کی معافی ہوگی، نہ امام زمانہ کے لشکر میں ہم شامل ہوں۔ ہمیں ہر روز ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، نیکی کے کاموں میں انہیں سکھانا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دین سیکھ لیا اب کسی کو نہیں دینا ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی سوچ یہ ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے تو کسی اور کو بھی آنا چاہیے، تاکہ وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ سید الشہداء امام حسین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہر وقت ہر لمحے لوگوں کی اصلاح کرتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو، تاکہ 72 کے لشکر میں شامل ہو سکو۔ امام زمانہ کے ساتھ وہ 72 ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ جانے کے لیے ان 72 جیسا بننا پڑے۔ چلے کربلا چلتے ہیں، کیونکہ کربلا میں 10 تک تو شہادتیں تھیں، مصیبت گریہ تو 11 سے شروع ہوا تھا۔ اصل میں محرم 11 سے شروع ہوتا ہے، مگر ہم محرم پہلی تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں اب بیویاں جو ہیں وہ گریہ کر رہی ہیں، اب ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ جب 11 کا چاند نمودار ہوا، ایک مرتبہ ساری بیویاں چونکہ کل سے اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی، خیمے تو تھے ہی نہیں، خیموں میں تو آگ لگا دی تھی، جب ساری بیویاں صبح سورج نمودار ہوا اور کربلا کے میدان میں نکلی تو ساری کی ساری بیویاں مقتل میں اتر گئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں نا، اس طرح سے بیویاں کربلا کے میدان میں پھیل گئی تھی، ٹوٹے ہوئے تسبیح کے دانے کی طرح۔ میرے مولا کہتے ہیں، میرے چاہتے امام کہتے ہیں کہ ہر بیوی اپنے ایک ایک لاشے کے پاس بیٹھ کر گریہ کر رہی تھی۔ کوئی بیوی علی اکبر کے لاشے پر گریہ کرتی تھی کہ اے علی اکبر، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ کوئی قاسم کے لاشے پر بیٹھی تھی اور کہتی تھی اے قاسم، جب تم خیمے سے گئے تھے تو تمہارے چہرے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔ کوئی بی بی علی اصغر کے لاشے پر بیٹھی تھی، کوئی بی بی اونو محمد کو دیکھ رہی تھی، مگر ایک بی بی زینب تنہا حسین کے لاشے پر کھڑی تھی۔
ایک مرتبہ حسین کے لاشے پر جاتی ہے بی بی اور لاشے کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے. میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کے جسم پر ایک نگینے کے برابر بھی جگہ نہ تھی کہ بی بی زینب وہاں پر بوسہ کر سکتی. ایک مرتبہ جناب زینب طواف کرتی رہی, ڈھونڈتی رہی کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے, میں اپنے بھیا کو بوسہ دے دوں, مگر نہ دے سکی. ایک مرتبہ بیٹھ گئی, زمین کربلا پر بیٹھ گئی, کٹے ہوئے سر کی رگوں پر میری بیوی نے بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا ہے میرے رب کائنات گواہ رہنا, میں نے یہ پنجتن کی آخری قربانی بھی تجھے دے دی, میرے سارے پنجتن نے قربانی دی ہے. اجرکم اللہ ابھی گریہ کر ہی رہی تھی کہ ایک اور بی بی حسین کے لاشے پر آئی, حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگی. میرے مولا سجاد نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اپنے سرتاج کی لاشے کو دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح ظالموں نے پامال کیا ہے. ایک مرتبہ بیٹھ گئی, بیٹھ کر گریہ کرنے لگی, اپنے ہاتھوں سے سایہ کرنے لگی. کہا ہے میرے مولا حسین کاش میرے پاس چادر ہوتی, میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی. اے میرے مولا حسین کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اب سب بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بند رہے ہیں. میری بیوی کہتی ہے اے میرے مولا کاش میرے ہاتھوں میں رسن نہ ہوتی, میں اپنی خاک کے سائے سے آپ کو دھوپ سے بچاتی. اب یہ قافلہ چلتا ہے, ساری بیویاں چلی جاتی ہیں. ایک مرتبہ کربلا سے شام تک سب گریہ کر رہے ہیں, سکینہ بھی گریہ کر رہی ہے, میرے مولا سجاد بھی گریہ کر رہے ہیں. جب جانتے ہیں کربلا سے شام پہنچے اور شام سے رہائی ملی, ایک مرتبہ 3 دن تک میرے مولا سجاد نے کہا ہم شام میں رہیں گے, گریہ کریں گے, مجلس عزا برپا کریں گے. جب 3 دن گزر گئے, سارا گریہ ہو گیا, کہا کل صبح ہم سب مدینے کی طرف چلیں گے. ساری بیویوں سے کہنا تیار رہیں, صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے. ساری بیویوں کو سجاد آواز لگاتے ہیں زینب پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہیں کہ تیار ہو جائیں. بیوی نے کہا سب بیویاں تیار ہیں, بس ایک بیوی تمہاری ماں
بیویاں کربلا پہنچی ہیں۔ اجرکم اللہ، میرے مولا نے کہا 3 دن تک ہم کربلا میں رہیں گے۔ میرے مولا ایک ایک قبر پہ جاتے تھے، قبر کے نشان بتاتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے، پھر ایک قبر پر گئے، کہا یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، ایک دور فرات پر قبر تھی، کہا یہاں میرے چچا عباس کے شانے قلم ہوئے تھے۔ ساری بیویاں گریہ کر رہی ہے۔ 3 دن گزر گئے، میرے مولا نے کہا چلو واپس مدینہ چلتے ہیں۔ سب بیویاں تیار ہیں، ایک بیوی رباب پھر نہیں آتی ہے۔ زینب کہتی ہے جناب رباب پھر نہیں ملتی۔ اب جاتے ہیں میرے مولا سجاد، کہا اماں آپ مدینہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ کہا جب کوئی بیوی اپنے وطن واپس جاتی ہے تو اپنے شوہر کی نشانی لے کر جاتی ہے۔ میرے آقا میرے مولا حسین کربلا میں ہے، میرا اصغر کربلا میں ہے، میری سکینہ شام میں ہے، میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ میرے مولا نے کہا میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، آپ یہاں کیا کریں گی؟ کہا قبروں میں پانی ڈالوں گی۔ جب میرے مولا کا سر قلم ہوا تھا بڑے پیاسے تھے، میں اپنے مولا کی قبر پر سایہ کروں گی، جب کوئی زائر آئے گا نا تو بتاؤں گی یہ میرے مولا حسین ہے، یہ میرے اصغر کی قبر ہے، یہاں میرے علی اکبر کو برچھی لگی تھی۔ میرے مولا نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حسین سے ودا کی، کہا مولا حسین میں نے آپ کی لاشیں کو تپتی ہوئی ریت پر چھوڑا تھا، وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ ارے بی بی آپ نے وعدہ وفا کیا، آپ نے وعدہ وفا کیا، مدینے پہنچی، 4 مہینے میں زندہ رہی، 4 مہینے کے بعد شہید ہو گئی، لیکن جتنے دن زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی۔ بی بی زینب ہمیشہ دیکھتی صبح سویرے کوزے میں پانی لے لیتی اور جا کر دھوپ میں بیٹھ جاتی۔ مولا سجاد سے کہا بی بی نے تمہاری ماں سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، اسے سائے میں لے کے آؤ۔ مولا سجاد جاتے ہیں، ابا آپ اٹھے سائے میں چلے، کہا نہیں میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ کہا اس وقت بیٹا حکم نہیں دے رہا، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ بی بی زینب کو بلایا، کہا اماں کو سہارا دو، دونوں نے بازو پکڑا، بی بی رباب نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا مولا میرے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میری ماں کو زمین پر لٹا دو، اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب زینب کی قربت کا، بی بی رباب کی قربت کا۔ پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے۔
بار الہ تجھے بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیتے ہیں، اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ بار الہ اپنی رحمت کے دروازے کھول اور اس بیماری سے ہم تمام دنیا والوں کو نجات عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں پر بھی مجلس عزا ہو رہی ہیں ان تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرما دے۔ جہاں جہاں جو بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں شفا عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما دے، ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے۔ ماتم حسین